السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 104 سورہ آل عمران کی آیات 180 تا 185 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولا يحسبن الذين اور نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ تعالی نے من فضلہ اپنے فضل سے هو خیر لہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے بل ہوا بلکہ وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے سیطوقون ان قریب توق پہنائے جائیں گے وہ ما بخلو اس پر جو بخل کیا انہوں نے بھی اس کے بارے میں یوم القیامت قیامت کے دن وللہ اور اللہ تعالی کے لیے ہی میراث السماوات وراثت ہے آسمانوں کی والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون اس سے جو عمل کرتے ہو تم خبیر خبردار ہے لقد سمع اللہ بلا شبہ سن لی اللہ تعالی نے قول الذین بات ان لوگوں کی قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی فقیر محتاج ہے ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں سنکتب ان قریب لکھیں گے ہم ما قالو جو کہا انہوں نے وقتلہم اور قتل کرنا ان کا الانبیاء نبیوں کو
بغیر حق نا حق ونقول اور کہتے ہیں ہم ذوقوا چکھو عذاب الحریق عذاب آگ کا ذالک یہ اس لیے بما قدمت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے عاہدہ وعدہ کیا ہے الینا ہم سے اللہ نؤمنا کہ نہ ایمان لائے ہم لرسول کسی رسول پر حتی یہاں تک کہ یأتینا لائے وہ ہمارے پاس بقربان ایک قربانی تأکلہ النار کھا جائے جسے آگ قل کہہ دیجئے قد جاءکم بلا شبہ آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات دلیلوں کے ساتھ وبالذی اور اس کے ساتھ قلتم جو کہا تم نے فلما تو کیوں قتلتموہم قتل کیا تم نے انہیں ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے فَإِن كَذَّبُوكَ بس اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو فقد کذبا تو بلا شبہ جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ جو آئے بالبینات دلیلوں کے ساتھ والزبر اور صحیفوں کے ساتھ والکتاب المنیر اور واضح کتاب کے ساتھ کل نفس ہر ایک جان ذائقۃ الموت چکھنے والی ہے موت کو وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا پورا دیے جاؤ گے تم اجورکم اپنے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن فمن زحزح تو جو بھی بچایا گیا عن النار آگ سے وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز تو بلا شبہ کامیاب ہو گیا وہ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی الا متاع الغرور مگر سامان دھوکے کا۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، مدنی سورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جو ماحول تھا، جس کیفیت میں آپ دین کا کام کر رہے تھے، اتنے اعتراضات، اتنے سوال، اتنی رکاوٹیں، اتنی مشکلات۔ پیچھے ہم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ کے آئے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کلام کر یہودیوں نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کم مال والا ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، اور ہم غنی ہو گئے۔ یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بہت زیادہ ہے، وہ صاحب مال ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس مال کو پڑے ہوئے ایک دو نہیں کئی سال ہو گئے ہیں، ان پر اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بھی لازم ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے، اور وہ اسے جوڑ جوڑ کے سنبھال کے چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ ہم نے مال رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں پچھلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری نسلیں اس سے استفادہ کرتی رہیں، اور یہ بڑا فائدے کا کام ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ حسن ظن نہ رکھیں جنہیں اللہ کا دیا ہوا مال بہت پاس ہونے کے ساتھ یہ خیال بھی ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال روکنا، سنبھالنا، سمیٹ کے رکھنا ہو وَخَيْرًا لَهُمْ، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے فائدے کا نہیں نقصان کا سبب ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک کے، سنبھال کے، چھپا کے رکھتے رہے، بخل کرتے رہے، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال پر بخل کرنے والے کو قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک سانپ بطور ایک رسے یا توق کے ڈالا جائے گا، جو اس کی باچھوں پر، اس کے خد و خال پر بالخصوص آ کے اس کے ساتھ ٹکرائے گا اور بولے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، مجھے پہچان لیا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرے ڈالرز ہوں، میں تیرے درہم اور دینار ہوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ تیرے پاس جسے تو اپنا سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تجھے اسے اپنے تصرف میں لانے کے ساتھ ساتھ تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر، جب صاحب نصاب ہو جائے، جب تیرے پاس سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہو جائے، چاندی 52.5 سے زیادہ ہو جائے، تیرے پاس فصل جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، تیرے پاس دیگر سامان جس پر زکوٰۃ واجب ہے نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال پورا ہو جائے، تو اس سے لازمی زکوٰۃ نکال، تیرا نہیں اللہ کا مال ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کے علم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ قول سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ اعتراض کیا، اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم لکھ لیں گے۔ بڑے آسانی سے یہ جملہ ہم سن لیتے ہیں، سنکتب ما قالوا، جو بھی انہوں نے کہا ہم نے لکھ لیا۔ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں، جدھر ہاتھ بڑھاتے ہیں، جدھر چل کے جاتے ہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ لکھ رہا ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کا یہ کہنا بھی اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہودیوں کا، سب کچھ ہم نے لکھ لیا، ہم لکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم انہیں سنائیں گے، کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھنا شروع کر دو۔
ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا جواب ہے، اس کا بدلہ ہے جو کر کے تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ قد عہد الینا، ایک اعتراض اور الزام اوپر ہم نے پڑھا یہودیوں کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد تھا کہ جب تک کوئی نبی قربانی سامنے لا کے رکھے اور اس سے اچانک کوئی آگ لگے اور وہ جل جائے، جب تک یہ معجزہ نبی نہ دکھائے آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے اس کا جواب دیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایک قربانی لا کے نہ رکھے، تأکلہ النار، پھر اسے آگ کھا لے، آگ اسے ختم کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جواب یوں دیں، قل قد جاءکم رسل من قبل، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جھوٹی، ایسا عہد اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ دو کہ آپ انہیں یہ کہو کہ کتنے مجھ سے پہلے نبی آئے بالبینات، جو بہت واضح دلائل لے کے آئے، وبالذی قلتم، اور وہ جو تم نے مطالبہ کیا یہ معجزہ بھی اس سے پہلے رونما ہو چکا، فلم قتلتموہم، تو اس سے پہلے بنو اسرائیل کو اللہ نے پوچھا تم انہیں کیوں قتل کیا کرتے تھے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کہنے میں سچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ نے اس طرح دی، اس طرح ڈھارس بندھائی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کی دعوت کا رد کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے کتنے انبیاء کی تکذیب وہ کرتے رہے، جاءوا بالبینات، جو واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، واضح کتابیں لے کے آئے، ان سب کی وہ تکفیر اور تکذیب کرتے رہے۔ تو اب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے دیں، دنیا میں سب نے مستقل نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کی راہ پر جانا ہے، موت کو چکھنا ہے، موت کے عمل سے گزرنا ہے۔ یہ آیت کا اتنا حصہ تو ہمیں بہت آتا ہے، کسی کی موت ہو تو ہم عربی میں تبصرہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یا اس پر کوئی جنازے کے موقع پر کوئی بیان بھی کر رہا ہو تو یہی جملہ اس سے آغاز ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ہم اگلا حصہ بھی پڑھ لیں، شاید ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر بندے نے موت کے عمل سے گزرنا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں ساری مزدوری، جتنا کچھ تم دنیا میں جیسا جتنا اور جس قدر کرتے رہے، پورا پورا اس کا بدلہ ملے۔ اور اللہ نے ایک خاص شناخت بتائی، ایک پہچان بتائی کہ کامیاب کون ہے۔ اگر ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، اچھی طرح اس پر غور کرتے رہیں، فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، وہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا یہ ساری زندگی میں جو کچھ ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔